اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے نور مقدم قتل کیس میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر سمیت 12 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے اور ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ سماعت کے دوران ملزم ظاہر جعفر عدالتی کارروائی میں مسلسل مداخلت کرتا رہا اور عدالت میں بغیر اجازت بولنے لگا کہ نور قربان ہونا چاہتی تھی، اس نے خود کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ ملزم ظاہر جعفر نے کمرہ عدالت میں نور مقدم کے والد شوکت مقدم سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی اور ظاہر جعفر نے بار بار عدالت سے فون کال کرنے کی اجازت کی استدعا بھی کی۔ حکومت نے نور مقدم قتل کیس کے ملزم کا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے، جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ کیس کے ملزمان کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ گوجرا موٹر وے پر لڑکی سے اجتماعی زیادتی کی گئی، جس کے بعد جو مرکزی ملزم ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے ٹوبا ٹیک سنگھ کی لڑکی کو نوکری کا جھانسا دے کر ایک بوتیک پر نوکری کا جھانسا دے کر گوجرا بلایا تھا اور ملزمان نے موٹر وے پر کار میں لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اسے فیصل آباد انٹرچینج پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی نے اس واقعے کا نوٹس لیا۔ جو مزید تحقیقات ہیں وہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اس سچویشن پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ بیرسٹر حسان خان نیازی صاحب، ماہر قانون، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت شکریہ بیسٹ صاحب جوائن کرنے کے لیے، اور عالیہ سارم، سماجی کارکن ہیں، آپ ان کو ٹی وی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ عالیہ، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد اب امید ہے کہ ہائی کورٹ کے مقرر کردہ وقت میں یہ فیصلہ کر دیا جائے گا؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں اب کوئی ریزن نہیں ہے ڈیلے کا۔ انفیکٹ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو ڈیفینس جو ایکیوز ہیں ٹوٹل وہ غالباً اس ٹائم ہیں 11 ٹوٹل، یا 6 یا 11 ہیں۔ تو اگر آپ ان کو لے لیں ایک دن پر ڈے بھی اگر آپ ان کے ایویڈنس لگیں تو 11 یہ ڈیفینس وٹنسز ہو گئے اور تقریباً لگ بھگ 11-12 ہوں گے۔ تقریباً مہینے کا یہ ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن جو مجھے پتہ ہے میرا خیال ہے ہائی کورٹ نے 2 مہینوں کا ٹائم فریم دیا تھا، جو میرا خیال ہے انف ہے ٹو کنکلوڈ دا ٹرائل۔ لیکن ظاہر ہے یہ جو بڑے بڑے وکیل اور آپ نامور وکیلوں کے نام سنتے ہیں، ان کا پرپس جو مین ہوتا ہے کہ ڈیلے ہو چیزیں، اور ظاہر ہے جتنا بڑا نام آتا ہے اتنا آسانی ہوتا ہے اس کے لیے ایک ایڈجرنمنٹ لینے کے لیے، ایک تاریخ لینے کے لیے، اور اگر تاریخ پہ تاریخ ہوتی رہی تو ظاہر ہے ڈیلے ہوگا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ یہ ایک سوچ تو سکتے ہیں، لیکن امید یہی ہے کہ کنکلوڈ ہو جائے گا ٹرائل ود ان نیکسٹ 4 to 6 ویکس انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ عالیہ، میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، پھر بیرسٹر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں۔ عالیہ، کی خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور موٹر وے پر بھی جو اجتماعی زیادتی کا واقعہ ہوا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اس بات کا یقینی طور پہ ثبوت ہے کہ مجرموں کو قانون کا اور پکڑے جانے کا شاید کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی ڈر ہی نہیں کہ ہم ایسا کریں گے ہم پکڑے جائیں گے، ہمیں عبرتناک سزا ملے گی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی پھر شاید ہمارے قانون میں کوئی کمزوری ہے، یا ہم نے کوئی ابھی تک ایگزامپلز اتنی سیٹ نہیں کی کہ یہ لوگ باقاعدہ خوف سے کانپنا شروع ہو جائیں اس طرح کا واقعہ پیش کرنے سے پہلے، کہ ان کو پتہ ہو کہ اس کے بعد پھر ہمارا کیا حال ہوگا، ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا؟ قانون میں کمزوری نہیں ہے، لیکن امپلیمنٹیشن میں بہت زیادہ کمزوری ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ انہیں پکڑا نہیں جائے گا، اگر پکڑا جائے گا تو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور ابھی مستقبل قریب میں بھی کوئی بہت خوش آئند میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، کوئی پچھلی ایسی ایگزامپل سیٹ نہیں ہوئی ہیں۔ ہزاروں کے کیسز میں ایک آدھ کو لٹکا دینے سے بات نہیں بنے گی، اگر ہزاروں کیسز ہیں تو سینکڑوں کو لٹکایا جائے تو بات بنے گی۔ بچیوں کو جو ہم چیز سمجھا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ پلیز آپ اپنی عزت کی حفاظت خود کیجئے، گو کہ یہ آپ کے والدین، آپ کے معاشرے کا بھی یہ فرض ہے، آپ کی عدالت کا، قانون کا بھی یہ فرض ہے، آپ کی حکومت کا بھی یہ فرض ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ چیزیں اگر بہت کام آ رہی ہوتی تو حالات یہ نہ ہوتے، اتنے بدترین واقعات نہ دیکھے جا رہے ہوتے۔ تو اس وقت میں اپنی بچیوں کو یہی کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ کو، ہر عورت کو اس وقت ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ہر حال میں گھر سے باہر نکلنا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکل رہی تھیں تو چیزیں کافی محفوظ تھیں، اب وہ کیونکہ نوکری کے لیے بھی باہر نکل رہی ہیں تو کیونکہ ہماری حکومت نے اس طرح کا ماحول ہمارے ملک میں نہیں بنایا ہوا، ہماری عورتوں کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نہیں دی ہوئی، تو وہ بچیاں اس وقت بہت زیادہ مشکلات سے دو چار ہیں۔ یہ خالی یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے، کبھی آپ یقیناً آپ کو بھی معلوم ہوگا، میں بھی ایک عورت ہوں، معاشرے میں نکلتی ہوں، مجھے اندازہ ہے میرے پاس وہ بچیاں شیلٹر ہوم میں آتی ہیں، جب یہ نوکری کے لیے جا رہی ہوتی ہیں تو ان کا انٹرویو سے لے کے اور انکریمنٹ تک، اور انکریمنٹ سے لے کے اور ماہانہ تنخواہ ملنے تک
انہیں جن جن چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اذیت کی داستان ہے. جب میں اس کیس کی بات کروں جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے, عام طور سے ہماری سوسائٹی میں آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی خاتون برقعے میں یا چادر میں یا بغیر کسی وجہ کے بھی اگر وہ گر جاتی ہیں, بائک سے گر جائیں یا کوئی اور ایسی چیز ہو جائے, تو لوگ مدد کے لیے بڑھتے ہیں, ان کو اٹھاتے ہیں, ان کو ہاسپٹل بھی لے کے جاتے ہیں, فرسٹ ایڈ بھی کرتے ہیں. یہ ایسی کون سی صورتحال ہے کہ جس میں اس خاتون کے ساتھ یہ سارا عمل ہوتا رہا اور کسی نے مداخلت نہیں کی؟ اب یا تو اس میں ایک چیز یہ ہوگی کہ جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے, آپ کو ہمارے معاملے سے کیا لینا دینا ہے. ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو پولیس انویسٹیگیشن میں جن جن لوگوں کو دھر لیتی ہے ان کے ساتھ اتنا ناروا سلوک رکھتی ہے, ان کو اس طرح سے انوالو کر لیتی ہے کہ وہ لوگ جو مدد کے لیے کھڑے بھی ہونا چاہتے ہیں اس خوف سے کھڑے نہیں ہوتے. اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو کلیئر راستے دینے ہوں گے. ہمیں بتانا ہوگا کہ کہیں پر بھی اگر کسی عورت کے ساتھ, بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ, کسی کے بھی ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو ایک عام شہری وہاں کھڑا ہو سکتا ہے, وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, اور اس میں ہمیں میک شور کرنا ہوگا کہ اس مظلوم کا جو بیان ہوگا وہ بھی اس کے حق میں ہوگا جو اس وقت اس کی مدد کے لیے آئے گا. چاہے کوئی بھی پریشر اس پر پڑے گا, وہ اس قسم کا بیان نہیں دے گا کہ یہ میرا معاملہ تھا یا یہ میری مرضی تھی. یہ جو میری مرضی کی ایک منطق ہمارے معاشرے میں چل نکلی ہے, اس میری مرضی نے میرے پورے معاشرے کو ہلا دیا. اور یہ نعرے لگائے بھی عورت نے, اور یقین جانیے گا فضا, اس کا نقصان سب سے زیادہ میرے معاشرے کی عورت اٹھا رہی ہے. اور اگر آج بھی ہم نے اس کو نہیں روکا تو آنے والے وقتوں میں اس کا ہم زیادہ نتیجہ, ہم اس کا زیادہ خمیازہ بھگتیں گے. اگر کوئی شخص آپ کو نوکری کے لیے, ایک عورت جب نوکری کے لیے نکلتی ہے تو اس کو بہت سمارٹ ہونا چاہیے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر مجھے زیادہ پیسوں کی آفر ہو رہی ہے یا مجھے کہ انٹرویو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں اور گاڑی آپ کو دی جا رہی ہے, کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے اس طرح سے؟ تو آپ کو اتنا الرٹ ہونا چاہیے. آپ بچوں کو لڑکیوں کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں کہ جب خواتین اس حوالے سے بات کرتی ہیں یا جو خواتین اپنے رائٹ کے لیے سٹینڈ لینا چاہتی ہیں, اس حوالے سے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی. عالیہ, پہلے میں بیرسٹر صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. بیرسٹر صاحب, ایک سوال جو عام عوام پوچھنا چاہتی ہے وہ یہ کہ جی قتل کے مجرم کو سزائے موت دینی ہے یا پھر عمر قید دینی ہے, اس بات کا فیصلہ عدالت کس قانونی بنیاد پہ کرتی ہے؟ ذرا پلیز سمجھا دیجیے گا. دیکھیں, کئی دفعہ جب آپ مرڈر ہوتا ہے ایک انسان, اگر اس لیٹ سے اس انسان کو 2 سر پہ ڈنڈے پڑیں یا ایک ڈنڈا سر پہ ایک منہ پہ پڑے, تو میڈیکل رپورٹ بتاتی ہے وہ کون سا والا ڈنڈا تھا جس سے سر پہ پڑنے سے مرا تھا یا منہ پہ. وہ جو ڈفرنس ہے نا, وہ کئی دفعہ یوز ہوتا ہے میٹیگیشن کے طور پہ. تو اس طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح کئی دفعہ مرڈر ہوتا ہے تو 50% ایک بندے کا قصور ہے, 50 ایک کا اس پورے مرڈر میں. تو کیونکہ سزا میں ایک سنگل ایکیوز نہیں ہوتا, جب بھی یہاں سنگل ایکیوز نہیں ہوتا تو اس چیز کا فیور چلا جاتا ہے ایکیوز کے. وہ بڑا ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو بڑی نارمل اور پوری دنیا میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ پاکستان میں ہو رہی ہے اور شاید انگلینڈ یا انڈیا یا امریکہ میں نہیں ہوتا, یہ نارمل ہے. لیٹ سے ایک بندے کو 3-4 لوگوں نے مل کے چھریاں ماری ہے, تو آپ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے وہ کون سا تھا, کس کی چھری گردن پہ لگی ہے, کس کی چھری ٹانگوں پہ لگی. اس طرح کی صورتحال میں وہ بجائے سزائے موت دینے کے عمر قید دیتے. تو یہ تو ایک نارمل روٹین میں چیزیں جو ہوتی ہیں. جو اصل بات ہے جس پہ کامنٹ کرنا چاہیے کی ضرورت ہے اس ٹائم, جس طرح ہماری میڈم نے بھی کہا تھا کہ سزائیں کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. سزاؤں کی امپلیمنٹیشن سے ایک پہلے چیز آتی ہے, وہ ہوتی ہے پولیس. ہماری سوسائٹی میں پولیس کا فیئرز بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ, جب بھی پولیس غلطی کرتی ہے, آپ نیچے کا سب سے لوسٹ رینک آفیسر ہوتے ہیں SHO یا انسپیکٹر, آپ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہو. جو اوپر IG DIG بیٹھے ہیں, مجال ہے ان کو آج تک سزا ملی ہو, مجال ہے ان سے کسی نے سوال بھی پوچھا. ان کی سزا کیا ہے کہ وہ IG پنجاب سے IG موٹر وے بن جاتے ہیں, IG موٹر وے سے IG ریلوے بن جاتے ہیں. لہٰذا پچھلے IG کو یہ سزا ملی کہ وہ IG پنجاب کے بجائے IG ریلوے بن گیا ادھر سے ہٹ کے. اب اس کا مسئلہ کیا ہے, اس کا سبارڈینیٹ بھی اسی طرح بچ جاتا ہے. آپ نیچے SHO کو کیا سزا دو گے؟ 30-40-50 ہزار لاکھ روپے کا ملازم ہے, آپ اس کو سزا دے کے پولیس ٹھیک کرو کہ نہیں؟ اس ٹائم پورے پنجاب میں کراس دا بورڈ ہر ڈسٹرکٹ سے لوگوں کی یہ کمپلینٹ ہے کہ کرمنلز میں کوئی فیئر ہی نہیں رہا. ان کو جب تک پولیس کا فیئر نہیں آئے گا سوسائٹی میں,
तब तक ये क्राइम रहेंगे। आपने बंदे टांग दिए, लेकिन उसके बावजूद आज वाकया हुआ है। उसकी वजह ये मोटरवे के पहले वाकये पे मोटरवे पुलिस का कौन सा बंदा जेल गया। लिहाजा आप पुलिस को भी अकाउंटेबल ठहराए, फिर चोरों को भी अकाउंटेबल ठहराए, डाकुओं को भी। न्यूज़ में तो ऐसी बातें आ रही थी जी, ऐसी बातें आ रही थी रिस्पॉन्सिबल शख्सियत की जानिब से कि वो लड़की इस टाइम पे मोटरवे पे गई क्यों, उसको ही नहीं निकलना चाहिए था। आप पहले बता दें कि जी ये जो मोटरवे पे इस टाइम पे खातून अगर नहीं निकलेगी, इस टाइम पे निकलेगी तो फिर हम तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार नहीं हैं, और इस टाइम से इस टाइम तक हम खातून के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, इस टाइम से इस टाइम के बाद हम जिम्मेदार नहीं होंगे। फिर इस तरह के बोर्ड्स लगा दिए जाए जगह जगह पर, इस तरह की बातें की जाती हैं। अच्छा आलिया, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा, बैरिस्टर साहब की बात ज़रा लंबी हो गई। आलिया की जो ख़वातीन है आप बात करी थी, जिस तरह के मतलब नौकरी पे जब जाते हैं, जब आपको ज़्यादा सैलरी की ऑफ़र दी जाती है तो लड़कियां उनको समझना चाहिए कि क्यों दी जा रही है। लेकिन आलिया बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको हैरेस किया जाता है, वो शोर मचाती हैं, वो आवाज़ उठाती हैं, या तो उनको नौकरी से जाना पड़ता है, या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग उनके बारे में बातें शुरू कर देते हैं कि अच्छा इसी को कहना था, इसको ऐसा क्या लगा हुआ है, मतलब इस तरह की बातें करते हैं कि उस लड़की का जो करैक्टर है ना उस पर सवालिया निशान लगा देते हैं जो आवाज़ उठाती है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जिसने आवाज़ उठाई तो उसके करैक्टर में कोई इशू नहीं होगा तो आवाज़ उठाइए ना, अगर उसके करैक्टर में इशू हो तो उसको तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे यहाँ लड़की को टारगेट किया जाता है तो बहुत सी लड़कियाँ खामोश रहती हैं कि जो इनकी किरदार कुशी होगी तो इससे बेहतर है कि हम बात करें ना, हम खामोश रहें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे माशरे की आम तौर से औरत बहुत बाकिरदार है और उसके साथ ज्यादती होती है तभी आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन फिर साथ में कुछ ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं जैसे मीनार पाकिस्तान का केस जो भी 14 अगस्त का था, या ये चंद ही हैं, ये उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, लेकिन ये मर्दों को बात करने का मौका तो देते हैं ना, ये एग्जाम्पल्स तो सेट करते हैं। या औरत मार्च में जिस किस्म के नारे और फिर उसके बाद जिस अंदाज में औरतों ने बैठकर उसको डिफेंड करने की कोशिश की, उससे फिर वो वाली औरतें जो वाकई जेन्युइन औरतें हैं, वैसे तो सब जेन्युइन हैं, मैं हर उस औरत की इज्जत करती हूँ जो मेरे मुल्क में नहीं, जो इस दुनिया में वजूद में आती है, मैं सबकी इज्जत करती हूँ। लेकिन जब इंसान को चीज़ों को अलग अलग करना होता है, कुछ खवातीन ऐसे होती हैं जो बहुत दबंग तरीके से मुकाबला कर सकती हैं, कुछ मेरे मुल्क की इतनी मासूम औरतें हैं जिन्होंने घर से बाहर कदम नहीं रखा होता, वो मजबूरी में बाहर निकलती हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ कि औरत की तालीम मर्द के बराबर, क्या मर्द से ज्यादा भी हो तो बहुत अच्छी बात है। वो किसी ऑफिस में जाए तो किसी लोअर लेवल पे काम ना करे, कितना ही अच्छा हो कि वो बॉस लेवल पर आकर काम करे, ताकि वो जो हैरेसमेंट्स उसको देखनी पड़ती हैं वो उसको कम से कम देखनी पड़े। और मैं आपको बिल्कुल एक अपना पर्सनल अपनी फ्रेंड का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में है और वो पूरे उसमें होती है अबाए में, और सिर्फ उनका चेहरा नजर आता है या हाथ नजर आता है। मैं उनके बॉस को यही कह सकती हूँ, अल्लाह हिदायत दे, कि अगर उन्होंने ईद में मेहंदी लगाई है तो उन्होंने उस मेहंदी की भी तारीफ की है, अगर उन्होंने अंगूठी गलती से कोई पहन ली है तो उसकी भी तारीफ की है। तो ऐसे मर्द की साइकी को मैं क्या कहूंगी जिसकी नजर में औरत सिर्फ ऐसी है कि उसको देखा जाए और उसकी कोई तारीफ करके उसको हिरासा किया जाए। ये तारीफ नहीं होती, इसको हैरेसमेंट कहते हैं। किसी को टिकटिकी बांध कर देखना, किसी की चीजों की बेजा तारीफ करना, ये सब हैरेसमेंट में आती है। और वो औरतें जो अपने आप को सिर्फ महरम रिश्तों तक महदूद रखना चाहती हैं, उनको तो अगर ये नजरें देख रही हों तो दिल चाहता है कि वो आंखें बड़े आराम से उनकी निकाल के उनकी हथेली पर रख दी जाएं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि मेरी सोसाइटी की जो अच्छी, सब औरतें अच्छी हैं, लेकिन जो इस मिजाज की औरतें जो नामहरम की एक नजर को बर्दाश्त नहीं करती, वो हमारे माशरे का बहुत फाल काम कर सकती हैं जो नहीं कर पाती, जो अपने जिनके बहुत सारी सलाहियतें हैं लेकिन इस हैरेसमेंट की वजह से वो एक कोने में बैठी हुई हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर औरत औरत के साथ खड़ी हो जाए, ये जो केस हुआ इसमें एक औरत इन्वॉल्व थी, उस औरत ने इसको वर्गलाया कि आप साथ में चले, साथ बैठती है। तो आपने फिजा, औरत को हमेशा तोला गया है, औरत के किरदार को हमेशा तोला गया है। औरत घर से बाहर इस तरह नहीं निकल सकेगी जिस तरह वो इस वक्त निकलना चाह रही है। वो जरूर बाहर जाए लेकिन अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपने हाथ में रखे। ये हुकूमत उसके लिए अगर कुछ कर रही होती तो ये हालात नहीं होते। मैं एक और अपनी एग्जांपल दूं, बिल्कुल ये हालात ना होते अगर हुकूमत कुछ कर रही थी। आलिया वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका भी बैरिस्टर हसन खान नियाज़ी साहब, आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।